بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ڈپریشن، ٹینشن۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹینشن، شدید قسم کی ٹینشن، ڈپریشن، یہ آج کل معاشرے میں عام ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں اس موضوع کو لے کر چلنے لگا ہوں کہ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ ہے مادیت۔ مادیت کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کو، خواہش پرستی کو، نمود و نمائش کو، اپنی من پسند چیزوں کے حصول کے لیے۔ میں نے جو چیز مشاہدے کے طور پہ دیکھی ہے اور ان لوگوں سے بات چیت کر کے معلوم کیا ہے کہ لوگ خواہشات کے در پہ کسی چیز کی شدت کے ساتھ خواہشات کے در پہ اور اس چیز سے ان کو کوئی چیز حاصل نہ ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار ہے، کسی بھی قسم کی۔ دوسری جو وجہ میں نے دیکھی ہے کہ دین سے دوری، یعنی کسی موت کی فوتگی کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار، یعنی مختلف قسم کے مسائل۔ تیسرے نمبر پہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں، کوئی خوف میں مبتلا ہے، کوئی موت میں مبتلا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، یہی دین سے دوری ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور مختلف چیزوں کے خوف میں بھی مبتلا ہونا ڈپریشن کی علامت ہے۔ اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، اگر آپ کچھ چیزیں مادیت کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، کچھ مختلف چیزوں کے خوف میں مبتلا ہے، اب ان کو دور کیسے کیا جائے؟ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ان ساری ٹینشن سے کیسا نکلا جائے۔ اگر میں آپ کو کہوں نا کہ آپ اس ٹینشن سے نکل جائیں، غم نہ کیا کریں، فکر نہ کیا کریں، ٹینشن نہ لیا کریں، تو یہ کہنے سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ بات کو میری غور سے سننا۔ اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے تو بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ 1,00,000 روپے کے اصول کے لیے اگر میں کہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹینشن نہیں لینا، تو آپ اس وقت تک ٹینشن آپ کے دماغ سے ختم نہیں ہوگی جب تک وہ قرضہ آپ ادا نہیں کر دیتے۔ ٹھیک ہے؟ قرضے کی تو چلو ٹینشن مان لی کہ قرضہ ایک حقیقی ٹینشن ہے، یعنی حقیقت ہے کہ آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو آپ کو ٹینشن ہوئی ہے، لیکن وہ بھی پریکٹیکل طور پہ جب تک وہ چیز آپ کو ادا نہ کر دی جائے، آپ کی دماغ سے وہ چیز نکلے گی نہیں۔ آپ کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، بندہ تنگ کر رہا ہے، تو میں آپ کو جب تک وہ چیز مہیا نہیں کروں گا، آپ اس کو ادا نہیں کریں گے، آپ ٹینشن کا شکار رہیں گے۔ اگر میں خالی آپ کو کہہ دوں کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینا، تو ٹینشن آپ کے دماغ میں رہے گی۔ یہ تو ایک سامنے کی چیز ہے جس سے ٹینشن دور ہوگی، لیکن آپ کہیں گے کہ دوسری چیزوں سے ٹینشن کیسے دور ہو سکتی؟ دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی سیم اسی طرح ہے، لیکن اس کو کہہ لیں کہ حقیقت سے دوری ہے آپ کی۔ یہ جو میں نے مثال پیش کی ہے، یہ میں نے ایک پریکٹیکل بات کی ہے۔ جب تک وہ چیز دماغ میں رہے گی، آپ ذہنی طور پہ ٹینشن کا ہی شکار رہیں گے، کیونکہ اس بندے نے تو آپ سے پوچھا۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آخر اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجوہات ہے۔ اس کے پیچھے کوئی وجوہات نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کی غیر حقیقی سوچ ہے کہ آپ اس چیز کا ٹینشن کا شکار ہو گئے۔ وجہ تو کوئی نہیں تھی، آپ موت سے ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے مجھے زندگی دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے،
اسی نے مجھے لے کر جانا ہے۔ میرا قرآن پاک کے اوپر مکمل ایک اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ سچا ہے۔ ہمارا رب نے جو وعدہ کیا ہے، اگر ہم جب دنیا میں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، کوئی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اب وہی ذات ہمیں موت کی طرف بھی لے کر جائے۔ یعنی دونوں عمل، زندگی بھی اور موت بھی، اللہ ہی کی طرف سے، تو اس میں ٹینشن والی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری دین سے دوری ہے۔ اب کچھ چیزیں خواہشات کے در پہ بھی میں نے دیکھی کہ لوگ خواہشات کے اندر اس حد تک ڈوب گئے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزوں کے حصول چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ بھی آپ کی غیر حقیقی سوچ ہے۔ پیسے والی تو میں نے مثال دی ہے نا، وہ ایک اور چیز ہے۔ آپ ادھر بھی وہی چیز ہے کہ آپ غیر حقیقی، اس کا وجود ہی کوئی نہیں جس کے در پہ ہے آپ، اور آپ ٹینشن لے رہے ہیں۔ آپ حقیقی دنیا میں آ جائیں، یعنی دنیا کے اندر حقیقت کے سوچ کو فروغ دیں، ایسے سمجھ لیں۔ آپ نے خالی چیزوں کو اپنے دماغ میں سوار کر دیا۔ کوئی بندہ، ہر بندے کی مختلف سوچیں ہیں، کوئی محبت کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں نے لوگوں کے مشاہدے، لوگوں سے بات چیت کر کے یہ معلوم کیا کہ کسی کی ناراضگی ہو جائے تو وہ ٹینشن میں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی گھبرانے والی کیا چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صحیح ہیں، غلط ہیں، چلو آپ صحیح ہیں تو آپ کو بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ کچھ دولت کی زمرے میں پریشان ہیں، ان کو ٹینشن کھائی جا رہی ہے کہ ہمارا پیسہ بے دریغ ضائع نہ ہو۔ یعنی اس حد تک وہ دور نکل گئے کہ اب ان کا 10 روپے بھی نہیں گم جائے نا تو ان کو فکر لاحق ہو جاتی۔ یہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ کروڑوں اربوں روپیہ ہونے کے باوجود ان کے اگر 100 روپیہ بھی نکل جائے تو ان کو ٹینشن ہوگی۔ ایک آدمی مختلف چیزوں کے اقسام کی ٹینشن ہے۔ یعنی ایک آدمی کروڑوں روپے کا مالک ہے، اس کا 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نقصان و نفع، لیکن وہ شدید قسم کے پریشانی کا شکار ہو گیا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے کوئی زمین خریدی ہے یا کوئی گاڑی خریدی ہے تو اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا اللہ کی طرف سے، ایک بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو اس کو پریشانی ہوگی کہ میرا یہ نقصان کیوں ہے۔ تو لہذا یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر میں نے انسان کو پریشان ہوتے دیکھا، یعنی ان کی عادت کا حصہ بن گیا وہ چیزیں۔ کچھ میں نے وہ لوگ دیکھے کہ جو یہ گھبراتے ہیں ہمیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ ان کے سامنے کسی کو پیسے دیے جائیں یا کسی سے لیے جائیں، جو ان کی رقم ان کو ادا کی جائے تو وہ یہ گھبراتے کہ کوئی دیکھ نہ لے، وہ دنیا سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اس حد تک کہ لوگ ان سے انسرے ہوتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے، لیکن وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سوچ کا جو مرکز ہے وہ پیسہ ہے۔ یہ بھی غیر حقیقی چیز ہے۔ یہ جتنی ٹینشنیں ہم نے پالی ہیں، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹینشن، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ٹینشن اس وجہ سے ہوگی، ٹینشن اس وجہ سے ہوگی، ڈپریشن اس وجہ سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا۔
کوئی بندہ ڈپریشن کا شکار ہے تو اگر وہ غیر جانبدار ہو کے سوچے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ڈپریشن کے پیچھے پہلے وہ کاغذ لے، کاپی لے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ لکھ کے دیکھ لیں، کہ اس سے پوچھے کہ آپ ڈپریشن کے شکار کیوں ہیں، اس کی وجہ لکھ دیں۔ پہلے لکھے سوال کہ میں ڈپریشن میں کیوں رہتا ہوں یا رہتی ہوں، وجہ کیا، آگے وہ مسئلہ لکھے کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن ہے۔ اب مسئلہ لکھنے کے بعد اس کے اوپر حقیقی معنوں میں غور کیا جائے کہ اس کا کیا حل ہے اور حقیقت کیا کہتی ہے۔ لیکن ہم حقیقت سے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں، ہم نے حقیقت کے اندر آنا ہی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دوں، ایک بندہ ہے، وہ اپنے بارے میں لکھتا ہے کاپی لے کر، پینسل لے کر، کہ میں ڈپریشن میں کیوں ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، ساتھ سوال بھی لکھتا ہے کہ اس کی وجہ مالی پریشانی ہے، جاب لیس ہوں۔ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر بندے کو نوکری تو نہیں ملتی، یہ تو کوئی وجہ۔ اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی زندگی کا کام ہو جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکے، اس کام کے اندر چلا جائے۔ کوئی بھی کام، دیکھیے حقیقت تو یہی کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی کام کے اندر جائے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اب میں کہوں کہ میری اسلام آباد میں یا کراچی کے اندر ایک بہت بڑا پلازا ہو جس کی وجہ سے مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے، یہ غیر حقیقی سوچ۔ یا میرے پاس 4-5 کروڑ روپیہ ہو، یہ غیر حقیقی سوچ، جس سوچ کا کوئی وجود نہیں۔ جیسے خوف کا کوئی وجود اور بنیاد نہیں ہے، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم نے حقیقت میں ایسی سوچوں کے اندر گم ہو گئے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم خواہ ان سوچوں کے حصے دار بن گئے۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ ہم غیر حقیقی سوچوں کے اندر اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اب وہ ہماری ایک چیز کا حصہ بن گئی ہے، ہمارے دماغ کی سوچ کا حصہ بن گیا ہے وہ چیز، جس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ ہماری سمجھے کہ برین واشنگ نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کا مکمل طور پہ غور کریں تو یہ ساری کی ساری ہم نے غیر حقیقی سوچیں پالی ہیں۔ اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حل موجود ہے، کیوں نہیں موجود؟ لیکن ہم نے اپنے جو شوق ہے اس کو ضرور پورا کرنا ہے۔ اس کے شوق کے پورے کرنے کے لیے ہم سمجھے کہ ہماری زندگی یہ ناکامی کی طرف، آپ اپنی نفی کریں نا۔ جیسے ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں خود پرستی بھی کہہ لیں، یہ اپنے آپ کو کہ یعنی خود کو کہ میں یہ کام کروں گا، آپ تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر آپ اچھے انداز میں چلیں دنیا میں، جو دین ہمارا کہتا ہے اس کے مطابق چلیں، تو کامیابی اور ناکامی کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کے پاس پیسے کم ہیں یا زیادہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کا کام ہے کہ محنت کرنا، جس مختلف کام ہے۔ جب آپ مضبوط ارادے کے ساتھ رہیں گے، اپنی کام کی طرف توجہ دیں گے، حقیقی زندگی یعنی ایک حقیقت میں زندگی کا مقصد کیا ہے اس کی طرف رہیں گے، تو آپ کو کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ جتنی بھی ٹینشنیں ہیں میرے خیال میں یہ سمجھا ہے، جو میں نے لوگوں سے پوچھی
کہ پریشانی کے عالم ہے وہ جو لوگوں کو میں نے دیکھا، اس کے پیچھے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جتنی بھی پریشانی کی وجہ ہے وہ اتنی پختہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ بندہ پریشان۔ ایک تو کوئی پریشانی کی وجہ نظر آئے۔ اگر آپ کسی بڑے مکان میں رہتے ہیں، آپ کے اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، تو آپ اخراجات کو کم کر دیں۔ کوئی مکان چھوٹا بھی کرائے پہ لے سکتے ہیں، رینٹ پہ۔ اگر آپ ایک مکان کا کرایہ 25,000 روپے دیتے ہیں، آپ وہ مکان لے لیں جس کا کرایہ 15,000 روپے، چھوٹا بھی لے سکتے ہیں مکان۔ مطلب آپ اپنے اخراجات کو کم کر دیں نا۔ کھانا بے شک کھانے سے تو نہیں منع کر، لیکن جو غیر ضروری اخراجات ہے اس میں کمی کر دیجیے، کہ بجائے ہم اپنی انہی چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا ہے تو پھر یقیناً ہم گریں گے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اس ٹینشن کی تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے طریقے بھی تو ہیں نا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری ٹینشنیں، وہ دوری ہے، اس کو دین سے بھی دوری کہہ لیں یا حقیقت سے بھی دوری کہہ لیں۔ علم سے ناواقفیت ہے۔ ہر بندے کی مختلف پریشانیاں ہیں، لیکن اس کو پوچھو کہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کوئی سوچ کا مرکز ہی نہیں ہے۔ اس پر بے مقصد زندگی، بے مقصد خواہشات۔ ایک آدمی کے پاس بہت بڑا کاروبار ہے، وہ بھی سوچ رہا ہے میرا کاروبار کیوں نہیں اس کا۔ میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے، میں نے پریکٹیکل دیکھے کہ لوگ جی اس نے تو بہت کچھ کمایا، میرا بھی ہوٹل ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، یہ ہوٹل اتنا چلتا ہے، میرا کیوں نہیں چل رہا۔ اب جادو سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اب یہ بھی لا علمی ہے، یہ بھی دوری ہے۔ جادو کوئی چیز نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کاروبار بند کر دیا گیا، اور اتنی دوری ہے دین سے کہ ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا کسی نے کاروبار بند کر دیا۔ اور اس کی وجہ سے مجھے یہ بتائیں کہ لوگ مختلف، کوئی چھوٹی عمر میں دنیا سے چلا گیا، کوئی بڑی عمر میں دنیا سے چلا گیا، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کوئی نابینا ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے۔ کیا دنیا میں تمام انسان ایک جیسے ہیں؟ تو ان کی طرف آپ کو غور کیوں نہیں آتا؟ صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس رزق کا حصول ہو تو اسی لیے میں کامیابی کی طرف ہو سکتا ہوں، جب میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ کامیاب انسان تو وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، وہ کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو پھر یہ ہے، ہم نہ مانیں لیکن حقیقت تو یہی ہے، لیکن کوئی اس کی طرف کیوں نہیں آیا؟ ہم نے کامیابی دولت کو سمجھا ہے۔ کوئی شخص دنیا میں آپ اٹھا لیں، اگر کسی شخص کے پاس دولت ہوگی نا تو اس کو دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ بے شک اس کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو دنیا کا کامیاب ترین شخص تصور کیا جائے۔ اور جو شخص جس کے پاس صرف ضروریات زندگی کا سامان موجود ہے اور اللہ کے رسول کے راستے کو پکڑ کے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس کو دیکھنا کبھی اتنی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ اس کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے۔ جس کی 4 گاڑیاں ہوں، پراڈو ہو، معاشرے کے اندر دیکھ لیں، آپ جا کے خود دیکھیں، مشاہدہ کریں، تو ہر چیز کہ جی بڑا کامیاب ہے، اللہ نے اس کے اوپر بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا کہ مجھے ایک شخص ملا، تو اس نے کہا جیسے ہم نے کوٹھی دیکھ رہے ہیں آپ، میں نے کہا جی بالکل دیکھ رہے ہیں۔ کہتے دیکھو اللہ نے اس کے اوپر بڑا فضل کیا ہے، حالانکہ فلاں 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 اے بی زیڈ کچھ بھی
چیزیں موجود اس نے کہیں، میں کہ یہ تو اللہ ان سے منع کر رہے ہیں، تو فضل کی نشانی یہ تو نہیں ہے۔ پیسہ تو ایک ضرورت تحت اللہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک غیر مسلم کے پاس بھی پیسہ ہے، غیر مسلم لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، آپ ان سے قرضہ نہیں لیتے، تو پھر فضل کس کو کہتے ہیں؟ جب تک ہم قرآن پاک کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کریں، ہماری آدھی ڈپریشن اسی وجہ سے قائم ہوگی۔ ہم خام خواہ کی چیزوں کے اوپر گلے لگایا ہوا۔ دوسری، ہم اپنی حقیقت کے مطابق نہیں چلتے۔ جی وہ کسی شادی میں گیا تو اس نے 5,000 روپے دیا ہے، میرے پاس تو 500 روپیہ نہیں ہے دینے کی، تو نہیں ہے تو آپ اپنی حقیقت میں رہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ دنیا میں رہیں۔ جو کسی اور بندے کی ہے وہ اپنی زندگی کے حساب سے دنیا میں رہے۔ باؤنڈری لائن نہ کراس کریں۔ اگر آپ کی سیلری 1,00,000 روپے ہے تو 1,00,000 کے اندر آپ گزارا کریں۔ اگر کسی کی 2,00,000 روپے سیلری ہے وہ 2,00,000 کے اندر رہے۔ ہر چیز اپنے ہی حساب میں اچھی لگتی ہے، لیکن ہماری خدا نخواستہ 1,00,000 روپے سیلری ہے تو ہم 1,00,000 روپے کیا 2,00,000 کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر 1,00,000 روپے کے تو لازمی مقروض ہو گئے، آپ لازمی مقروض ہوں گے، کیونکہ آپ کی تنخواہ ہی 1,00,000 روپے، تو 2,00,000 آپ اگر میں چلے گئے تو یقیناً آپ 1,00,000 روپیہ ادھار چڑھ گیا آپ کے اوپر، وہ تو ٹینشن بنے گی۔ لیکن کچھ چیزیں آپ نے اپنے آپ کو خود ٹینشن کا باعث بن گئی، اور کچھ چیزوں کے اندر آپ کی سوچ غیر حقیقی، یعنی اس کا کوئی حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، جس کو ہم نے اپنے گلے لگا لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا حل، فائنل حل جو میں نے سمجھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حد تک دور نکل کے کہ اب اس کا ذہنی طور پہ مثلاً سمجھتا ہے کہ میرے بس کی یہ بات نہیں رہی، اب دیکھیں آپ قرضہ لے رہے ہیں تو آپ کے قرضہ میں نے ادا کیسے کرنا ہے؟ میں کسی ڈاکٹر صاحب سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں، ڈپریشن ماہر نفسیات سے میں اپنا چیک اپ کروں؟ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو ٹینشن بن گئی تھی نا، ٹینشن تو تبھی دور ہوگی کہ جو اس کے مسئلے کی طرف آپ حقیقی طور پہ گامزن ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری صحت کو خطرہ ہے، نقصان ہو سکتا ہے، وہاں پہ ہمیں ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔ میں اس بات کی طرف لوگوں کو کہوں گا کہ وہ وہاں پہ آ کر ایک سائیکالوجسٹ سے رجوع کریں، ماہر نفسیات سے رجوع کریں، وہ دوائی بھی کھائیں اور حقیقت کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جائے، قرآن پاک کو پڑھیں، کسی ایسی صحبت کا حصہ بنے جہاں پہ پازیٹیو باتیں ہو رہی ہیں، حقیقی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اور میں ایک ایسی محفل کا حصہ ہے جہاں پہ سارا دن غیر حقیقی باتیں ہو رہی ہے، تو آپ کی وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی، تو آپ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں وہ چیز سے محروم ہو جائیں گے کہ جو حقیقت کے، تو ایک دن آپ ٹینشن کا شکار تو ضرور بنیں گے آپ، کیونکہ آپ کی جو نمودہ نمائش ہے وہ آپ کو گھیر لے گی، نمودہ نمائش آپ کو گھیر لے گی، کیونکہ آپ اس محفل کا حصہ رہے۔ یاد رکھنا کہ ٹینشن کی بہت بڑی وجہ صحبت کا اثر بھی ہے، بہت بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ صحبت کا اثر ہے۔ اگر ہم اپنی صحبت ایسے لوگوں کے اندر زندگی گزاریں جو ایک پاکیزہ اور پازیٹیو سوچ کے حامل ہیں، اگر ان کے درمیان ہم رہیں تو یقین کریں کہ ہماری ساری ٹینشن ختم ہو جائے۔ لیکن ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں کہ جن کو اپنا نہیں پتہ، وہ خود ذہنی مریض ہیں، وہ آپ کو کیسے ذہنی مریض سے دوری بتا سکتے ہیں، جس گڑھے میں آپ گر گئے ہیں اس سے بچا لیں گے؟ نہیں، یہ وہی شخص اللہ کے فضل سے کام کر سکتے ہیں۔
جو خود ان چیزوں سے دور ہو، جو حقیقت کے چیزوں سے دور ہو۔ میرے تاؤ، ہم ہوائی دنیا میں رہ رہے ہیں، ہوائی چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے مطابق میانہ روی سے زندگی گزاریں۔ آپ کو کوئی بندہ حد تک کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ آپ کی سوچ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فلانا بندہ اچھا نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ آپ کی سوچ ہے۔ کبھی کسی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو کہو کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لوگ اگر آپ کو کہیں جی آپ کا رنگ کیوں کالا ہے، تو آپ ٹینشن لینا شروع کر دیں گے۔ لوگ کہیں جی آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو آپ ٹینشن لینا شروع۔ ہر بندے کی زندگی کے مختلف عوامل ہوتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی ٹینشن دے رہا ہے تو پھر اس کو ٹینشن دیں اور طرح، اس کو بتائیں نا۔ اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تو اس کو بتائیں نا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا۔ یہ میں ایک تلفظ استعمال کر گیا کہ اس کو ٹینشن دے، کہ اس کو بتائیں جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ نہیں کیا۔ یہ وہ والی بات ہوگی کہ ایک بندہ بہترین نوکری کر رہا ہے، جو بہترین جابس کے اوپر اس کی 30-35 ہزار روپے سیلری ہے، تو اس کو کہتے ہیں پراڈو کیوں نہیں لی؟ اس کو کہیں کہ پیسے تو میں پراڈو بھی لے لیتا، ترقی کیوں نہیں کی؟ تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے نا، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کا کام ہے محنت کریں، تھوڑا دے زیادہ دے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ عزت دینے والی بھی ذات وہی ہے، عزت و منتشا و ذلت و من۔ تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ زندگی میں صحیح معنوں میں زندگی بسر کریں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، امن کی فضا کو فروغ دیں، فضول کاموں کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں۔ باقی عزت میرے مالک کے پاس، فضل بھی بوجھ جس پہ چاہے کر دیں، اس کی مرضی ہے، وہ مالک الملک ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اپنی ڈائریکشن ہے لائف کی، اس کو صحیح سمت میں لے کر چلا، صحیح جگہ پہ ہم اپنی طور پہ تو صحیح سوچیں نا۔ آپ کی اپنی حیثیت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے آپ اس کے اندر رہیں۔ جو کسی کی حیثیت ہے وہ جانیں، جو آپ کی حیثیت ہے آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہ یہاں پہ بہت سارے کیسز میں نے محبت کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتے دیکھے۔ محبت کیا؟ محبت حقیقی تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ شخصیت پرست نہ بنیں، آپ حقیقت پسند بنیں۔ آپ اپنی زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی عملی زندگی کو دیکھ لیں۔ جب آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہم جو مسلمان کا اصل مقام ہے اس سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ ہم اس حد تک دور نکل گئے کہ ہمیں اب واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم مادیت پرست اس حد تک ہو گئے کہ ہمیں اب واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ ہمارے چیزیں وہ غیر حقیقی چیزیں ہمارے ذہن کے اندر گھس گئی ہیں۔ ہمیں ٹینشن پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ ساری ٹینشن پریشانی ہم نے خود خرید لی ہے۔ میں نے وہ لوگ دیکھے جو بڑے کامیاب ہوئے، ان کے پاس کوئی دولت مال و دولت نہیں تھا ماضی میں، انہوں نے صحیح ترتیب سے ایک چیز کو سمجھا ہے، وہ کامیاب بھی ہوئے۔ آپ کا دماغ اور میرا دماغ منتشر کیوں ہے؟ منتشر اس وجہ سے کہ ہم نے غیر حقیقی اتنی ساری سوچیں اپنے دماغ کے اندر گھسا لی ہوئی ہیں، جن کا ہمیں بھی نہیں پتہ کہ وہ سوچیں
ہمارے آر پار دماغ میں گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اندر سے ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، باہر ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں ہو کیا رہا ہے۔ تو ہم وہ کام کریں جتنا کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا، جتنا کہ میں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رزق برابر تو نہیں دیا نا، دیکھنا کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگر آپ کا قرآن پاک کے اوپر ایمان ہے تو پھر اس بات کو مان لے، تو وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ جی اللہ کا اپنا راز ہے، کس عزت منتشا و ذلت میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، اس کے اندر وہ جان لے، جس کے چاہے اس کے اوپر کرم کر دے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اپنے مالک کے حوالے کرتے ہیں کہ وہی میرا کارساز ہے، وہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا کارساز ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اس میں نے بہت ساری چیزیں اس بیان کے اندر سمجھائی ہیں آپ کو کہ ہماری نفسیاتی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی، شرعی حوالے سے بھی، کہ ہم کہاں پہ کس چیز کے اندر غلط ہے اور کس جگہ صحیح ہیں، کیوں ہماری ٹینشن کا حصہ بنی ہے یہ چیز۔ ویسے کوئی چیز ڈپریشن نہیں کرتی، ڈپریشن ہوئی کیوں ہے، کوئی وجہ ہوگی نا، آپ اس وجہ کے اندر چلے جائیں، بے شک اپنا فیصلہ خود کر لیں کہ آپ کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے۔ آپ کے پاس اس کا 100% حل بھی اللہ کے فضل سے موجود ہوگا، لیکن آپ اس حال کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ آپ کہتے ہیں مجھے لوگ کیا کہیں گے، کچھ حال میں آپ کو لوگوں کی پریشانی کھا جاتی ہے، آپ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، کچھ حال میں آپ اپنی خواہش کے بوجھ سوار کر رہے ہیں، کچھ حال میں آپ احساس کمتری محسوس کرتے ہیں۔ مختلف چیزیں ہیں نا، مختلف اقسام ہیں، کچھ ایسے ہیں جس میں آپ احساس کمتری محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی اپنی ایج ہے، ایک بندے کی عمر 25 سال ہے، ایک بندے کی عمر 26 سال ہے، ایک کی عمر 30 سال ہے، ایک کی عمر 35 سال ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی عمر ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ بچہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، اس کی عمر ہی بچوں، اس نے کھلونے کوئی دیکھا ہے، آپ بچے کی مثال لیں، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کھلونے حقیقت کا روپ دھارے ہوئے، کیونکہ اس کی سمجھ میں صرف کھلونے ہی ہیں۔ لیکن آپ بچے کو دیکھیں گے کہ اس کی دنیا چھوٹی ہے، وہ اسی کے اندر کھیل رہا ہے، بچوں کھلونوں کی دنیا میں کھیل رہے ہیں۔ آپ کھلونوں کی دنیا میں کیوں نہیں کھیل رہے؟ آپ کھلونوں کی دنیا میں کیوں نہیں کھو رہے؟ لیکن آپ اور میں اس بچے سے بھی میرے خیال میں دور ہے، صرف ہم ظاہری ایک عقل مند ضرور بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم میرے خیال میں اس بچے سے بھی دور ہے۔ ایک غیر حقیقی چیزوں کے اندر تو قدم ہم نے خود رکھے ہوئے ہیں جو ہماری ٹینشن کا باعث بن گئی۔ خود پسندی، میں نے کئی لوگ دیکھے کہ وہ خود پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خود پسندی بھی اس میں ٹینشن میں بہت بڑا اہم رول ہے خود پسندی کا۔ جب آپ خود پسندی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ خود پسندی بہت بڑا گناہ ہے۔ خود پسندی کے اندر آپ کی میں شامل ہو جاتی کہ میں کر رہا ہوں۔ خود پسندی آپ کی میں ہے کہ میری وجہ سے جو ہوا، اگر آپ ہی نہ ہوتا تو پھر کہاں ہوتا؟ اگر آپ کہہ رہے میری وجہ سے ہوا، اگر آپ کو زندگی نہ بخشی جاتی تو پھر کیسے ہوتا؟ آپ کو زندگی بخشنے والا کون ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا اللہ۔ تو جس نے زندگی بخشی ہے تو پھر آپ کیسے کر سکتے کچھ؟ آپ اپنی نفی کریں، اللہ کے سپرد کریں ہر کام، اور اللہ سے وہ مانگے کہ جو ایک طریقہ بھی کوئی چیز کا ہے، کسی چیز کا نام ہے۔ دیکھیے اب میں کہوں کہ اللہ جی مجھے 5 پراٹھے دے دیں،
کہ 6 کنال کی کوٹھی دے دی، تو میں ایک آدمی ہوں تو 6 کنال کی کوٹھی مانگ رہا ہوں۔ ہر چیز کو ایک حساب میں رکھیں، اللہ سے اپنے فضل کا سوال کرتے رہیں اور حقیقی چیزوں کے اندر رہیں۔ ڈپریشن کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کاغذ اور کاپی لیں، اس کا حل تلاش کریں، آپ کو ڈپریشن ختم ہو۔ ہاں، کچھ جگہ پہ ایسی حقیقت ایسی چیزیں ضرور ہو جاتی جہاں پہ آپ کو اپنے معالج سے معائنہ کروانے کے لیے ضرور جانا پڑے گا، وہاں پہ آپ کی ذہنی جو تقویت کے لیے وہ ڈوز دیں گے آپ کو۔ کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایک چیز ہے وہ کراس ہوگی، وہاں پہ علاج کرانا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کا ذہن کمزور ہو گیا تو کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا لازمی ہو جائے گا، وہ تو لازمی ہے۔ لیکن دوائی کے ساتھ ایک چیز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دوائی لے رہے ہیں تو سوچیں آپ کی نہیں بدلی، آپ ایسی محفل کا حصہ بن گئے ہیں کہ جو مادیت کے اوپر ہے، تو آپ کا دوائی کا تو اثر کوئی نہیں ہوگا۔ سوچے تو آپ کی وہی پروان چڑھیں گی نا۔ آپ دوائی لیں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو پازیٹیو سوچ کے مالک ہیں، جو حقیقی سوچ کے مالک ہیں، جو آپ کو صحیح بات بتا رہے ہیں۔ اگر دوائی کھائیں گے تو ایسے لوگوں میں آپ کی صحبت کا حصہ بنیں گے کہ جو خود بھی غیر حقیقی سوچ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی لے ڈوبیں گے، تو پھر اس دوائی کا اثر تو کوئی نہیں ہوگا۔ وقتی طور پہ آپ کی ٹینشن تو دور ہو جائے گی، لیکن آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ جہاں آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ دوائی سے آپ کا قرضہ نہیں اتر سکتا۔ آپ قرضے کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ کمزور ہو گیا، مثال کے تو آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے دوائی دی، آپ کی ٹینشن دور ہو گئی۔ پھر آپ کسی ایسی محفل کا حصہ بنے جہاں پہ انہوں نے کبھی آپ کو کام کاج جیسی چیز کا مشورہ نہیں دیا، آپ غیر حقیقی سوچ کے اندر ہی رہے، تو وہ قرضہ کہیں کب ادا ہوگا؟ قرضہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ قرضہ کبھی بھی دوائی سے نہیں اترے گا، قرضہ کام سے اترے گا، تو کام کی عادت تو ڈلی نہیں ہے آپ کے اندر۔ لہٰذا ہمیں آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں ٹھیک ہیں۔ غلط چیزوں کو دور کر دیں، اچھی چیزوں کو اپنا لیں، میانہ روی میں رہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو پریشانی کا باعث بن گیا، آپ کے دماغ سے نہیں نکل رہی، تو اپنے ماہر نفسیات سے رابطہ کیجیے جو آپ کی بہترین رہنمائی اور ایسے لوگوں میں رہیں جو مثبت سوچ کے حامل ہوں۔ اللہ حافظ۔ حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔